گرامی قدر سامعین کرام، تشریف فرما علماء اعظام، وقت بہت کم اور کم وقت کے اندر مختصر باتیں کرنی ہے۔ ہمارے پیچھے حضرت مولانا تشریف فرما ہے۔ وقت کا تقاضا دیا ہے 15 منٹ، انشاءاللہ کوشش کروں گا انہی 15 منٹوں میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی۔ ابھی تک حضرات علماء کرام کی باتیں سنی اور میرے خیال سے کافی ہیں اور شافی بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک بڑی نسبت دی ہے، ایمان کی نسبت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور یہی ایک ایمان کا جز جو ہے ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے۔ میرے خیال سے سامعین کی جو ذہن ہے وہ کہیں اور منتشر ہیں، شاید ان کو بھی یہی کہیں کھانے کی شاید پیچھے کہ کھانا بریانی کا ملے گی، بس چند منٹوں کا آپ انتظار کریں، سب کچھ ملے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر سنا جائے، ایک ہی حدیث سنی جائے اور اس پہ عمل ہو جائے تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمیں کشمیریوں کو تو زیادہ عادت ہے، زیادہ کھانے کی ہی فکر رہتی ہے، کام ہو یا نہ ہو، لہذا ہمیں بڑی نسبت ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، اور کل قیامت کو ہم سب کو حاضر ہونا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سامنے ہم کیا لے کے جائیں گے، اس دنیا میں ہمیں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور کیا کچھ لے کے اس دنیا سے جائیں گے، کیا کچھ دکھائیں گے، یہ سب ہم اپنے ہر شب و روز کے اعمال سے واقف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور پورے واقف ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری عبادات، ہمارے دنیا کے باقی کام کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں ایک بچیوں کے جلسے کی نسبت کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دینی نسبت ہے، اور اس لحاظ سے کہ میں ان والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کی بچی آج حافظ قرآن بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں۔ ہم کیا انہیں مبارک دیں گے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خود ان والدین کو تاج پوشی فرمائیں گے۔ سب سے بڑا اعزاز یہی ہے، اللہ پاک کل قیامت کے دن ان بچیوں کی وجہ سے یا ان بچوں کی وجہ سے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے والدین کو اللہ رب العزت جنت میں خود تاج پہنائیں گے۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس مجلس کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس عورت کو منحوس سمجھا گیا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ یہ عورت دنیا کے اندر آئی تو آنے کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو زندہ دفن کر دو، مگر اگر یہ ان کو مقام، کوئی عزت کا مقام ملا ہے، یہ سب اور سب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ اگر کوئی عزت کا مقام ملا ہے، آج اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، اور اس ماں کا ادب کس نے سکھایا، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں ہے اور اس ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے،
اس عورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا، اے عورت تم ماں ہے اور تیرے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کا اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا۔ اگر یہ بیٹی ہے تو اس باپ سے کہا گیا ہے کہ اے باپ، اگر تم نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی، کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اس عورت کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا کہ والدہ بنی تو بڑا عزت والا مقام ملا، بیوی بنی تو بڑا عزت والا مقام ملا، ورنہ اس سے پہلے اگر یہ ماں سوتیلی ماں بھی ہوا کرتی تھی یا باپ کے مر جانے کے بعد بھی اس ماں کو میراث سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ وہی رویہ جو اپنے بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ مگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر نے اس عورت کو بڑی عزت بخشی ہے، لہذا اس عورت کو بھی اس مقام کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں میرا وجود نہیں تھا، آج اگر میری کہیں عزت ہے، کہیں میرا مقام ہے، آج تو غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت کا احترام کیا جائے، آج تو غیر ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ اس بچی، اس عورت کا احترام کیا جائے، مگر 1450 سال سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ ماں بن جاتی ہے، اس قرآن کے ساتھ یہ جڑ کے اس کا ایسا مقام بن جاتا ہے۔ یہ کب جب والدہ بن جائے گی، یہ اگر عالمہ ہے، اس کے گھر کے اندر جب دین آئے گا، اس کے گھر کے اندر جب ایمان آئے گا، وہ حضرت بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ جب والدہ ان کو اپنے استاد کے پاس لے گی کہ حضرت اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو قرآن سکھانا ہے، اور جب قرآن سکھانے کا وقت آیا کہا بیٹا پڑھو، تو بیٹے نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 15 پارے پڑھ دیے۔ کہا یہ تو پڑھا ہوا ہے، اور آگے پڑھو بیٹا، کہا آگے مجھے نہیں آتا ہے، آگے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کہا یہ 15 پارے کہاں پڑھ لیے؟ کہا میری والدہ جب میں اس کے شکم کے اندر تھا، میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے پیٹ کے اندر قرآن پاک کو یاد کر لیا۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ اس ماں سے، اور اس ماں کے وہ اثرات جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے، اس کے اثر اس بچے کے اس اندر پیٹ میں بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ بچہ وہاں بھی ایسی تربیت حاصل کر رہا ہے، اس قرآن کا فیض اس کو وہاں بھی مل رہا ہے، جو ابھی 4 دیواری کے اندر وہ قید ہے، ابھی دنیا کی ہوا نہیں دیکھی ہے، دنیا کی روشنی نہیں دیکھی ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں دیکھی ہے، دنیا سے کوئی کلام نہیں سنا ہے، مگر جو کلام ماں کی زبان سے نکلتا تھا وہ کانوں سے داخل ہو کے وہ اس ماں کے دل کے اندر داخل ہوتا تھا، جو بچے کو فیض ملتا تھا۔ اس لیے کہا گیا نا، ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت یافتہ ہے۔ اس ماں کی گود سے جو بچہ آگے نکل کے جائے گا، وہ پھر تربیت کے لحاظ سے مشہور ہم سنتے آتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جا رہے تو والدہ نے کیا کہا؟ بیٹا سچ بولنا، ماں کی تربیت تھی۔ جب ڈاکیوں نے سارا مال چھین لیا، کہا بیٹا کہا تمہارے پاس کیا؟ کہا میرے پاس بھی 40 دینار یہاں رکھے ہیں۔ کہا یہ کیوں؟ دکھا کیوں دیا؟ ڈاکو تو چھین رہے ہیں۔ کہا والدہ کا حکم تھا بیٹا سچ بولنا۔ یہ سچ بولنا کس نے سکھایا؟ اس قرآن نے سکھایا۔ یہ سچ بولنا کس نے سکھایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو بے دین ماں ہو، اگر باہر سے کوئی قرضدار آئے یا کوئی آ کے کہے، کسی بیٹی سے کہے، بیٹی یا کسی بیٹے سے کہے بھائی تمہارے ابو اندر ہیں، تو ابو کیا کہے گا یا ماں کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ اس سے کہہ دو ابو اندر نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور پھر عورت جب قابل اطاعت بن جاتی ہے تو بڑا مقام پاتی ہے۔ ایک بات کیا کہ اس پہ بات ختم کروں گا، اللہ اکبر، یہ اس اطاعت کا اس مادے پہ اتنا فیض اسے ملتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی اپنی زوجہ محترمہ کو ایک کمرے میں رکھتے ہیں، اور ان کے سسر جی، ان کے گھر والے جو ہے وہ نیچے والی منزل میں رہ رہے، یہ اوپر والی منزل میں رہ رہی ہے۔ سننے کی بات ہے، خاص کر بالخصوص عورتوں کے لیے بھی یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ جب کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ہی کمرے میں رہنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔